بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ صفحہ نمبر ہے 206 اور آیت نمبر ہے 42۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سماعون للکذب اکالون للسحت فإن جاءوک فاحکم بینہم او اعرض عنہم وإن تعرض عنہم فلن یضروک شیئا وإن حکمت فاحکم بینہم بالقسط ان اللہ یحب المقسطین۔ سماعون وہ کان لگا کر سنتے ہیں، للکاذب جھوٹ کے لیے، اکالون وہ کھاتے ہیں، للسحت حرام کا مال، فإن جاؤک پس اگر وہ آئیں آپ کے پاس، فاحکم بینہم کہ آپ فیصلہ کر دیں ان کے درمیان، او اعرض عنہم یا پھر آپ ان سے اعراض کریں، وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ اگر آپ ان کا فیصلہ نہ کریں، اعراض کریں ان سے، فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا تو وہ ہرگز آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ اور اگر آپ ان کے درمیان فیصلہ کرنا چاہیں تو فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ ان کے درمیان فیصلہ کریں بالقسط انصاف کا، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یحب المقسطین انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ سماعون کل بھی ہم نے اس بارے میں بات پڑھی تھی، سماعون کان لگا کے بات سننا، جاسوسی کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، عیب تلاش کرنے کے لیے لوگوں کی باتیں سننا، یا پھر جھوٹ سننا اور جھوٹ قبول کرنا، اس کے لیے آتا ہے سماعون للکاذب۔ اکالون للسحت اکالون بہت زیادہ کھانے والے، پیٹ بھر بھر کر کھانے والے، للسحت سحت کا لفظی معنی ہوتا ہے مٹا دینا، ہلاک کر دینا، ایسا مال جو حرام ذریعے سے کمایا ہو، خاص طور پہ خفیہ طریقے سے کمایا ہوا مال، حرام بھی ہو اور خفیہ بھی ہو، ایسے مال پر سحت کا لفظ بولا جاتا ہے۔ اور اس کا ایک معنی مٹا دینا بھی ہے، یعنی سحت حرام مال انسان کی نیکیوں کو مٹا دیتا ہے، انسان کی عزت کو مٹا دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ احادیث میں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا زانیہ کی اجرت حرام ہے، وہ بھی چھپا کے پیسہ لیتی ہے، کتے کی اجرت بھی حرام ہے، شراب کی اجرت بھی حرام ہے، مردار کی قیمت بھی حرام ہے، اور یہ ساری اس لیے حرام، ایک تو گناہ، دوسرا یہ چھپا کے لی جاتی ہے۔ تو اس آیت کے تحت ایک تو سماعون للکذب حرام ہو گیا، جھوٹ سننا، اور پھر جھوٹ سننے میں جھوٹی کہانیاں بھی شامل ہیں، جو لوگ جھوٹی کہانیاں پڑھتے ہیں اور پھر خاص طور پہ بعض لوگ اپنے بچوں کو سناتے ہیں، ایسے جھوٹ موٹ کی کہانیاں بنائی ہوئی ہیں، شام کو سونے کے وقت بچوں کو جھوٹی کہانیاں سنا کے سلاتے ہیں، یہ غلط ہے۔ میگزین پڑھنا جن پہ جھوٹی کہانیاں لکھی ہوئی ہیں، جھوٹے ڈرامے، تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہیں۔ تو آپ سچے واقعات بچوں کو سنائیں، صحابہ اکرام کے، محدثین کے، اور قرآن کے واقعات جو ہیں وہ بچوں کو سنائیں، نہ کہ جھوٹی کہانیاں، قصے جو خاص طور پہ بر صغیر میں ہندوؤں نے گھڑے ہوئے ہیں، وہ نسل در نسل چلے آ رہے ہیں اور ہم آگے اپنے بچوں کو جو ہے وہ سنا دیتے ہیں، تو غلط ہے۔ اچھی کہانیاں اور صحابہ کی کہانیاں، قرآن کے واقعات وہ سنانے چاہیے۔ دوسرا ہے السحت حرام مال۔ حرام مال جس چیز کے اندر شامل ہو جائے، ایک بندہ حلال بھی کماتا ہے، حرام بھی کماتا ہے،
حرام کی نحوست یہ ہے کہ حرام کی وجہ سے وہ جو حلال ہے نا اس سے بھی برکت اٹھ جاتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے جو خون اور جو گوشت، انسان کا جسم کا جو بھی حصہ گوشت کا یا خون کا حرام سے پلے گا وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ اب ایک آدمی حلال کمائی کرتا ہے لیکن حلال کے ساتھ کبھی کبھار حرام کی آمیزش کرتا ہے تو اس کا وہ خون کا حصہ یا گوشت کا حصہ حرام سے پلا ہے، اب وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ سلف صالحین اس کے اندر بڑے سخت تھے، وہ حرام چیزیں نہیں لیتے تھے، اور پھر خاص طور پہ صحت کے اندر رشوت شامل ہے، وہ بطور خاص چھپا کے دی جاتی ہے۔ تو رشوت بھی حرام ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو خیبر جب فتح ہو گیا تھا تو خیبر کی زمینیں یہودیوں کو دی تھیں کہ زمین تم کاشت کرو گے اور اناج کا ایک حصہ تمہیں ملے گا، باقی سارا اناج مسلمانوں کا ہوگا۔ تو وہ اناج لینے کے لیے عبداللہ بن رواحہ کو بھیجا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خیبر میں۔ اب خیبر کے یہودیوں نے کیا کیا، اپنی عورتوں کے زیور اتار کر عبداللہ بن رواحہ کو دے دیے اور کہا یہ تمہارا تحفہ ہے، یہ تمہارا تحفہ ہے، تو جو تم خیبر کا حصہ لینے آئے ہو نا اس میں ذرا ہاتھ ہوڑا رکھو، اپنا تحفہ لے لو اور جو حصہ لینے آئے ہو اس میں ذرا کمی کر دو۔ تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا یہ حرام کا مال ہے، میں نہیں لوں گا، یہ حرام کا مال ہے، یہ میں نہیں لوں گا۔ میں نے یہاں تک پڑھا ہے کہ سلف صالحین اگر کسی کی سفارش کرتے تھے، کوئی بزرگ ہے، نیک محدث ہے، وہ کسی کی سفارش کر دیتا ہے، آگے سے اگر انہیں کوئی تحفہ بھی دیتا تھا نا بندہ، فلاں بندے کی سفارش کی ہے، اس کی نوکری لگ گئی، اب جس کی نوکری لگی ہے وہ اگر کوئی تحفہ دیتا تھا اس تحفے کو لینا بھی حرام سمجھتے تھے اور وہ تحفہ نہیں لیتے تھے، وہ تحفہ واپس کر دیتے تھے۔ اور اگر کوئی دیتا تھا ایک تو تحفہ واپس کرتے تھے، دوسرا عزم کر لیتے تھے کہ آئندہ اس کی سفارش نہیں کرنی، وہ اتنے سخت تھے اس بارے میں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک آدمی کو بھیجا تھا، فرمایا جاؤ فلاں علاقے میں نا زکوٰۃ اکٹھی کرو، جس طرح ہمارے ہاں یہاں حکومت کے لوگ جو ہے وہ ٹیکس اکٹھا کرتے ہیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اس طرح زکوٰۃ اکٹھی ہوتی تھی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بندے کو زکوٰۃ اکٹھی کرنے کے لیے عامل بنایا، اسے عامل کہتے تھے، عامل۔ تو ایک بندہ عامل تھا، زکوٰۃ اکٹھی کرنے گیا، جب وہ واپس آیا اس نے آ کر کہا جی یہ زکوٰۃ ہے اور یہ پیسے لوگوں نے مجھے تحفہ دیے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھائی، آپ منبر پہ کھڑے ہو گئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں کو کیا ہو گیا، میں انہیں زکوٰۃ اکٹھی کرنے بھیجتا ہوں تو آ کر مجھے کہتے ہیں یہ ہمارا تحفہ ہے، تو میں تو اپنے گھر میں اپنی ماں کے پہلو کے ساتھ بیٹھ جانا گھٹنے کے ساتھ، تو میں دیکھتا ہوں تجھے کون تحفہ دیتا ہے۔ تو ظاہری سی بات ہے جب کوئی بھی آدمی ٹیکس اکٹھا کرنا جائے گا، جب اسے تحفے ملیں گے تو اس کے دل میں لالچ آ جائے گی، 5 لاکھ گورنمنٹ کا ٹیکس ہے، 2 لاکھ مجھے مل رہا ہے، اور کیا چاہیے، وہ ٹیکس کے اندر کمی کر دے گا یا ختم کر دے گا، تو اس کی اپنی لالچ آگے آ گئی ہے۔ تو یہ رشوت ہے، رشوت کے زمرے میں آتا ہے، اور یہ سود ہے اور یہ حرام ہے، اور یہ ایسی غلاظت ہے جن لوگوں کو میں یہ سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے حلال کھانے کے، اس وقت اس معاشرے میں اس دور میں حلال کھانا بہت بڑی نعمت ہے۔ اپنے بچوں کو پاکیزہ کھلانا یہ بہت بڑا کام ہے، چھوٹا کام نہیں ہے۔ میں نے پڑھا تھا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے جو والد تھے نا، والد محترم ان کے، وہ یہ کہا کرتے تھے میرے مال میں جو بھی میں کماتا ہوں اس میں حرام شامل نہیں ہے، نہ حرام شامل ہے نہ شک والا مال شامل ہے، ایسا ایک بھی درہم نہیں ہے جس کے بارے میں شک کیا جا سکے یہ حرام کا یا حلال کا۔ ہمارے یہاں معاشرے میں برے برے کاروبار لوگوں کے شک پہ نا، شک ہے پتہ نہیں حلال کیا ہے یا حرام کیا ہے، ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں، خیر ہے، بعض مولویوں نے حلال کا فتویٰ دیا وہ جاری رکھو، تو وہ فرماتے ہیں شک والا بھی ایک درہم نہیں ہے۔ جب باپ اتنا لحاظ رکھے گا تو بیٹے امام بخاری پیدا ہوں گے،
آج امام بخاری جیسے لوگ کیوں نہیں پیدا ہوتے؟ وجہ یہ ہے کہ پاکیزہ مال نہیں ہے. تو وہ اتنا اہتمام کرتے تھے کہ 1 روپیہ بھی میرے مال میں شک والا نہیں ہونا چاہیے. تو پھر اللہ تعالیٰ اولاد بھی اچھی دیتا ہے، اولاد کے اندر برکت بھی دیتا ہے، علم بھی دیتا ہے، حکمت بھی دیتا ہے، سارا کچھ دیتا ہے. تو پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو جو کھلائیں ان میں شک والے پیسے بھی نہ ہوں، شک والا مال بھی شامل نہ ہو، پیور حلال ہو، پھر اللہ کی طرف سے برکتیں آتی ہیں. فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ. اب یہاں اگلا مسئلہ یہ ہے کہ مدینہ میں یہودی رہتے تھے. یہودی نہ تو ذمی تھے اور نہ ہی مسلمان تھے. یہودی مدینہ میں رہتے تھے ایک معاہدے کے تحت. مسلمانوں کے ساتھ ان کا ایک معاہدہ ہو گیا تھا کہ ہم نے مل کر رہنا ہے. اب ان پر نہ ذمیوں والے حقوق تھے نہ مسلمانوں والے حقوق تھے، وہ تھے معاہد قوم. اس لیے اس آیت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ اختیار دیا گیا کہ اگر یہودی آپ کے پاس اپنا کوئی جھگڑا لے کر آتے ہیں، یہ آپ کو اختیار ہے، آپ چاہیں تو ان کا فیصلہ کر دیں، چاہیں تو نہ کریں. یہ تمام اسلامی ملکوں کے لیے یہی قانون لاگو ہے. ایسا شخص جو مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ کر کے رہتا ہے، اگر تو ہونا ذمی ٹیکس دیتا ہے مسلمانوں کو، پھر اگر وہ اپنا فیصلہ کسی مسلمان جج کے پاس لے کر جائے تو جج کی ذمہ داری ہے اس کا فیصلہ کرنا. لیکن اگر کوئی ایسا شخص ہے جو ٹیکس نہیں دیتا، جو معاہدے کے تحت رہ رہا ہے کہ ہم آپس میں معاہدہ کر لیتے ہیں اور مل جل کر یہاں پہ رہتے ہیں، تو جس کا معاہدہ کسی بھی مسلمان کے ساتھ ہے تو قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر وہ اپنا فیصلہ تمہارے پاس لاتے ہیں، تمہاری مرضی فیصلہ کرنا ہے کر دو، نہیں کرنا تو نہ کرو. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اختیار تھا، آپ چاہتے تو یہودیوں کا فیصلہ کرتے، نہ چاہتے تو یہودیوں کا فیصلہ نہیں کرتے. تو فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ، اگر وہ آپ کے پاس فیصلہ لے کر آتے ہیں تو آپ، اگر آپ کا دل ہو تو فَاحْكُم بَيْنَهُمْ، ان کے درمیان فیصلہ کر دیں، اَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ، یا فیصلہ نہ کریں. لیکن وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ، اگر آپ اعراض کر دیں کہ فیصلہ نہ کریں گے، فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، اس بات سے نہ ڈریں کہ یہودی ہمارا نقصان کریں گے. نقصان نہیں یہ کر سکتے آپ کا، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا. وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، لیکن یہ اصول بھی ہے اسلام کا، دین کا، کہ اگر فیصلہ کرنا ہے، یہ حکم نبی پاک کو ہو رہا ہے، جب بھی فیصلہ کریں انصاف کے ساتھ کریں. جب بھی فیصلہ کریں، دو لوگوں کے درمیان، دو بیٹوں کے درمیان، دو بھائیوں کے درمیان، رشتہ داروں کے درمیان، جب بھی فیصلہ کرنا ہے انصاف کا کرنا ہے. تو جس کو بھی کسی نے بھی فیصلہ مقرر کر لیا تو اس کا کام ہے انصاف کے ساتھ وہ فیصلہ کرے. ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف والوں کو پسند کرتا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.